کیا کر رہی ہے؟ چل اٹھ کام کر۔ جب دیکھو بس ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہے۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ گھر میں کتنا پھیلا ہوا بکھرا ہوا ہے۔ میں ابھی سارے کام نپٹا کر ٹی وی کے آگے بیٹھی ہی تھی کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ کر میری پیٹھ میں زوردار تھپڑ رسید کی۔ میں نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اماں، میں ابھی تو بیٹھی ہوں، سارے کام کر لیے۔ میں نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور جیسے ہی منمنائی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے بالوں سے کھینچ کر کھڑا کیا اور کچن میں لا کر دھکیل دیا۔ یہ دیکھ، یہ برتن ابھی صالحہ نے یہاں رکھے، تو نے نہیں دھوئے؟ کیا مجھے بے وقوف سمجھتی ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے اپنے بال چھڑائے، لیکن میری سوتیلی ماں کی میرے بالوں پر گرفت بہت مضبوط تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تو میں سارے کام کیے بیٹھی تھی، یہ صالحہ نے جان بوجھ کر برتن گندے کیے اور پھر سنک میں ڈال دیے۔ میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب میری پوری طاقت سوتیلی ماں سے اپنے خوبصورت بالوں کو چھڑانے پر لگی ہوئی تھی۔ چھوڑ دے میرے بال، ورنہ میں کام نہیں کروں گی۔ میری یہ دھمکی اثر کر گئی اور انہوں نے فوراً سے میرے بال تو چھوڑ دیے، لیکن پھر میرا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ میں چونکہ حسین تھی، رنگ گورا تھا، ایک دم سے میرا منہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ میں ان چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، بس نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں رگڑی اور برتن کو مانجنے میں ساری توجہ لگا دی۔ اسی دوران گھر میں سناٹا چھا گیا۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک سٹور روم تھا۔ ایک کمرے میں میری سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور دوسرا مہمانوں کے لیے رکھا تھا۔ سٹور روم میرا کمرہ تھا، جس میں ایک طرف کاٹھ کباڑ اور ایک طرف پلنگ رکھا ہوا تھا۔ یہی میرا گزارا تھا۔ میری زندگی بہت زیادہ مشکل تھی اور سوتیلی ماں نے اسے اور زیادہ مشکل بنا دیا۔ وہ تمام لوگ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، بتیاں بجھا دی اور میں کچن میں اکیلی کھڑی سخت سردی میں برتن مانجنے لگی۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ اسی دوران میری جیسے ہی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں اچھل پڑی کہ وہاں ایک کالی بلی مجھے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کنچے کی طرح چمک رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں سے خوف کھا گئی اور فوراً سے نل بند کر کے کچن سے بھاگنے کا سوچنے لگی، لیکن یہ کیا، وہ بلی میرے جانے سے پہلے ہی وہاں سے کود کر کہیں اور نکل گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھی کہ مجھے اپنا دل تک دھڑکتا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی جلدی کام ختم کیا، کچن کو صاف کیے بغیر سٹور روم میں سونے کے لیے بھاگی۔ ایک تو مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، دوسرا مجھے اس بلی سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ اس بلی کو میں نے دوسری بار دیکھا تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب بھی بلی سوتیلی ماں مجھے مارتی تو وہ مجھے نظر آ جاتی۔ اس چیز کا کیا تعلق تھا مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آتا، لیکن یہ اتفاق تھا یا کیا میں ابھی تک اس بات پر غور نہیں کر سکی۔ جلدی سے اپنے پلنگ پر لیٹی اور ایک پتلی سی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لی، لیکن وہ چادر بھی میری سردی روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ آج میرا دل بھر آیا اور میں اسی چادر کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ تیزی سے آپس میں رگڑ کر خود کو گرم کرنے لگی۔ مجھے رونا آنے لگا، لیکن اب یہ تو روز کا تماشا تھا، پر پتہ نہیں کیوں میرا دل ابھی تک اس تماشے کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے میں ناکام رہا۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ سٹور روم کا دروازہ بجا۔ اب کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ کون ہے؟ چادر کو بمشکل خود سے الگ کرتے ہوئے میں اٹھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس اپنے کمرے میں مڑتی، جیسے ہی کمرے کی دہلیز پر نظر پڑی تو یہ دیکھ کر اچھل پڑی کہ وہاں ایک چاکلیٹ رکھی ہوئی تھی جو اپنے حجم میں کافی بڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی چاکلیٹ نہیں دیکھی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے وہ چاکلیٹ اٹھائی اور اندر آ گئی۔ کافی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ کیا اسے کھانا چاہیے یا نہیں، کیا یہ سوتیلی ماں کی میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ دل للچایا اور میں نے چاکلیٹ نکال کر جیسے ہی منہ میں رکھی، ایک دم سے مجھے اپنے بدن میں ٹھنڈک کی کمی محسوس ہوئی اور گرمی پیدا ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنی ماں کی کہی گئی بات یاد آ گئی، جب بھی میرا جسم درد کرنے لگتا اور سردی سے میں بری طرح سے کانپنے لگتی تو وہ مجھے چاکلیٹ لا کر دیتی
اور کہتی بیٹا یہ کھا لو، یہ تمہارے جسم کو گرم رکھے گی۔ چاکلیٹ گرم ہوتی ہے اور مزیدار بھی، اس سے تمہاری سردی ٹھیک ہو جائے گی، کہو تو تمہیں گرم کر کے دے دوں۔ ان کی بات یاد آتے ہی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے، لیکن پھر ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے چاکلیٹ دینے کا خیال کس کو آیا؟ کس کو پتا تھا کہ اس وقت مجھے شدید سردی لگ رہی ہے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی، حیرانی سے چاروں جانب خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ کہیں میرے کمرے میں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ مجھے اب اندیکھی مخلوق کا خوف محسوس ہونے لگا، لیکن چاکلیٹ میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دی کہ وہ اس قدر لذیذ اور خوشبودار تھی کہ منہ میں پانی گھل جائے۔ ایسی چاکلیٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ بھلا مجھے چاکلیٹ دینے والا کون تھا؟ اپنے سوتیلے رشتوں میں تو مجھے اپنا کوئی ہمدرد دکھائی نہیں دیا۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے سر تک چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر گھس کر چاکلیٹ کا مزہ لینے لگی، لیکن ساتھ ہی دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے چاکلیٹ دینے کا خیال کس کو آیا؟ کون ہے جو میرا ہمدرد ہے؟ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، نہ جانے کس چیز کا اثر تھا کہ سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، بلکہ مجھے ابھی بھی نیند ہی محسوس ہونے لگی۔ بمشکل خود کو نیند سے بھگا کر جیسے ہی کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں سب جاگے ہوئے تھے۔ گھڑی پر نظر پڑی تو اچھل پڑی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں تو صبح کے 7 بجے ہی اٹھ جاتی۔ میں اتنی دیر کیسے سو گئی؟ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اتنی دیر سونے کے بعد مجھے اپنا بدن بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہوا، اور بڑے عرصے بعد اتنی اچھی گہری اور مزے کی نیند آئی تھی۔ اسی لیے صبح ہی صبح میرے موڈ بہت خوشگوار تھا۔ لیکن سوتیلی ماں کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑی تو خود کی جان بخشی کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ اٹھ گئی مہارانی؟ کب سے تمہارے انتظار میں ہم ناشتے کو بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کے 8 بجے سے اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کڑی نظروں سے میری طرف دیکھ کر انہوں نے سیدھا مجھ سے دیر سے اٹھنے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن میں نے انہیں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر فوراً سے کچن میں آ گئی۔ آپ 10 بجے تک میرا انتظار کر کے بھوک ہی رہی، اس سے بہتر تھا کہ خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر ناشتہ بنا لیتی۔ یہ بات میں نے اپنی سوتیلی ماں کے سامنے تو نہ کہی، لیکن کچن میں آ کر برتن اٹھا کر پٹک کر خود کے سامنے دہرائی۔ شاید پھر اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ میں بھی ایک نہ ایک دن پلٹ کر انہیں جواب ضرور دوں گی۔ اسی دوران جیسے ہی میں نے چولہا جلانے کی کوشش کی، میری نظر چولہے کے پاس پڑے پتیلے پر پڑی۔ یہ پتیلا ہمارا تو نہیں تھا، ہمارے گھر میں ایسے برتن استعمال نہیں کیے جاتے۔ جیسے ہی پتیلے کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں بھنا ہوا قیمہ موجود تھا۔ بھلا یہ کون لایا؟ اور اگر یہ قیمہ موجود تھا تو مجھ پر طنز کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہاری وجہ سے ہم بھوکے رہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے ایک چمچ بھر کر اپنے منہ میں رکھا تو مزیدار سا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ میں چند لمحے اس کے ذائقے میں کھو گئی۔ اس قدر لذیذ اور مزیدار قیمہ تو میں ہرگز نہیں بنا سکتی تھی، نہ ہمارے گھر میں کوئی اس قابل ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ کیا کسی نے پڑوس سے بھیجا تھا؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے وہی بلی کچن میں نظر آئی۔ اس بار وہ صرف کھڑکی کے پاس نہیں کھڑی تھی، بلکہ چھلانگ مار کر میرے پاس آئی اور میرے پاؤں میں لوٹنے لگی۔ رات کی نسبت وہ کم خطرناک لگ رہی تھی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی عجیب خوف طاری ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک عجیب سی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے لگتا جیسے میں گم سی گئی ہوں، ایسے لگتا کہ کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں ایک طرف ہو کر اسے ہش ہش کر کے پکانے لگی۔ شاید وہ قیمے کی خوشبو سونگھ کر آئی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس نے پتیلے کی طرف دیکھا ہی نہیں، فوراً اٹھ کر باہر کی جانب بھاگ گئی۔ بھلا یہ کیا اتفاق تھا کہ میں جب بھی کسی مشکل میں ہوتی تو وہ مجھے نظر آنے لگتی۔ اس وقت مجھے جلدی جلدی ناشتہ بنانا تھا، لیکن نہ جانے یہ قیمہ کہاں سے آیا۔ جیسے ہی سوتیلی ماں کی آواز آئی تو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، پلیٹوں میں قیمہ ڈال کر جلدی سے روٹیاں بنا کر انہیں دینے لگی۔ یہ تم نے خود بنایا ہے؟ یہ پہلا نوالا منہ میں لیتے ہی سوتیلی ماں نے میری طرف دیکھا تو میری جان اٹک گئی۔
ہاں ہاں میں نے ہی بنایا، رات کو ہی تیاری کر لی تھی، فریج میں رکھا تھا نا اسی لیے۔ میں جلدی سے بہانہ تلاش کر کے بولنے لگی۔ اچھا، ویسے لگ تو نہیں رہا، لیکن مان لیتے ہیں۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد ابھی میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ میری سوتیلی ماں کی تیز تراز آواز میرے کانوں میں گونج کر میری سانسوں کو اتھل پتھل کرنے لگی۔ وہ مجھے زور سے آوازیں دے رہی تھی۔ صدف، صدف تم کیا سمجھتی ہو؟ میں تمہاری چالوں سے واقف نہیں ہوں؟ جلدی سے ادھر آؤ، ورنہ آج تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں گھر سے باہر نکالوں گی، در در پھرتے رہنا پھر۔ ان کی گرجدار آواز سن کر برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئے۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو ان کے تیور بتا رہے تھے کہ آج بھی میری شامت آنے والی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے منمناتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کا اثر اتنا تھا کہ میں اپنا توازن برداشت نہیں کر سکی اور اچھل کر دور گر پڑی۔ پاس پڑے کانچ کے ٹیبل میں میرا سر لگا اور خون کا فوارہ اڑنے لگا۔ کیا سمجھتی ہو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ قیمت تو نے باہر سے منگوایا ہے؟ پرس سے میرے پیسے بھی غائب ہیں۔ میرے گھر میں تو ہی چور ہے، تو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ بتا کہاں ہیں میرے پیسے؟ آگے بڑھ کر مجھے خون خوار نظروں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مٹھی میں میرے بال جکڑے اور جبڑا اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ درد کی شدت سے میں بلبلا اٹھی، لیکن انہیں اپنے پیسے کی پڑی تھی جو میں نے چرائے ہی نہیں تھے۔ انہیں ایسے لگتا کہ میں نے قیمہ باہر سے منگوایا ہے تاکہ مجھے ناشتہ نہ بنانا پڑے۔ پیسے ان کے پرس سے نکال کر دیے ہیں، جبکہ میں ایسا کرنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کیا اس عورت کو خود نہیں پتہ تھا؟ لیکن نہیں، اسے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے تھے، وہ توڑ رہی تھی۔ جلدی بتا دے ورنہ ابھی تیری زبان کاٹتی ہوں۔ سچ بولے گی تو اپنی زبان کی سلامتی پائے گی، اگر جھوٹ بولے گی تو پھر زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے کتوں کے آگے آج ڈال دوں گی۔ سمجھ آئے تجھے؟ آج ان کے تیور خطرناک تھے اور میں تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پورے 10,000 روپے ان کے پرس سے غائب تھے، جبکہ میرا خدا گواہ تھا کہ میں چور نہیں تھی۔ نہ میں نے کبھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نہ ان کے پیسے چرانے کا سوچا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے پیسے نہیں چرائے، معاف کر دیں۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں، لیکن میری زندگی تھی، اسی لیے ابھی تک ان کے گھر پر موجود تھی۔ اس دوران گھر کی گھنٹی زور سے بجنے لگی، یہاں تک کہ ہمیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ کون ہے یہ بدتمیز؟ تمیز نہیں ہے؟ آ رہی ہوں، کھول رہی ہوں، بس گھنٹی پہ گھنٹی بجائے چلے جا رہے۔ سوتیلی ماں نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور دروازہ کھولنے جیسے ہی گئی، میں بھی اپنے سر سے نکلتے خون کو روکنے کے لیے ان کے پیچھے گئی تاکہ نکلتے ہوئے خون کو روک سکوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ دروازے میں ایک اونچا لمبا آدمی موجود تھا جو قد و قامت میں بہت اعلیٰ تھا۔ ایسا مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی میری اس پر نظر پڑی، وہ گہری سرمئی آنکھیں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہوئی تو میرے وجود میں کھلبلی مچ گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا کیا تھا اس کی نظر میں؟ میں فوراً منظر عام سے غائب ہونا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم وہیں جم گئے۔ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے فریز کر دیا ہو۔ السلام علیکم، میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ آپ کے گھر سے بہت شور کی آواز آ رہی ہے اور میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ شور کم کریں، صرف آج کی بات نہیں ہے، ہر تیسرے دن یہی ہو رہا ہے۔ کہیں آپ کسی پر ظلم تو نہیں کرتی؟ انتہائی روبدار اور بھاری آواز میں جب اس شخص نے بات کی تو میں خود بھی اپنی جگہ سے ڈر سی گئی۔ سوتیلی ماں کی بولتی بھی بند ہو گئی۔ آج سے پہلے ہم نے پڑوس میں اس قدر قد و قامت میں اونچا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر روب تھا کہ سوتیلی ماں بلکہ نہ صرف وہ، میں خود بھی اپنا درد بھول کر اس شخص کی آواز میں کھو گئی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا اور دل کہہ رہا تھا کہ بار بار ایسی خوبصورت اور مدھر بھاری آواز سنی جائے۔ آج سے پہلے ایسی پیاری آواز نہیں سنی تھی جس کے بھاری پن نے ہی اس میں خوبصورتی پیدا کی تھی۔ او بھائی، یہ ہمارا گھر ہے،
ہم جیسے چاہیں شور کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں ٹوکنے والے؟ سوتیلی ماں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر آنے والے مرد کی کلاس لینی چاہی، لیکن اچانک ان کی زبان اٹک گئی اور وہ اٹک اٹک کر ہکلانے لگی۔ پہلے آپ ڈھنگ سے بات کرنا سیکھ لیں، اور یہ سامنے لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ اچانک اس مرد نے سوتیلی ماں کو جھٹکے سے دروازے سے ہٹایا اور اندر گھس کر میرا جائزہ لینے لگا، تو اسے دیکھ کر میں ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود دیکھ لوں گی، آپ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس شخص کو جواب دے چکی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گیا اور ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت اور دل مو لینے والی تھی کہ میں اپنا غصہ بھول کر اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھ گئی۔ کیا تھا اس شخص میں؟ کوئی جادو تھا، کوئی مقناطیسیت تھی جو مجھے اپنے اندر کھینچ رہی تھی؟ میں بالکل نہیں سمجھ سکی۔ اس شخص نے ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک چیز میرے ہاتھ پر رکھی، میری مٹھی بند کی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر کو نکل گیا۔ یہ سب اس قدر اچانک اور بجلی کسی تیزی سے ہوا کہ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور یہ کوئی نہ کوئی غیر ماورائی مخلوق ہے، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی اور فوراً سے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو وہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ بھلا یہ کب ہوا؟ میں نے نہ تو کوئی دوپٹہ رکھا، نہ کوئی ٹیشو، نہ کاغذ۔ اس کے باوجود میرے سر پر پٹی کیسے بندھ گئی؟ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور میرے جسم میں مزید سنسنی دوڑنے لگی۔ یہ کون تھا؟ کیا تم جانتی ہو اس کو؟ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو سوتیلی ماں نے میری طرف اپنا رخ کر لیا۔ میں نے اپنے کندھے اچکائے۔ میں نہیں جانتی، پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ درد بھی جیسے غائب ہو گیا تھا۔ کیا عجیب شخص تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے رسیوں سے پکڑ کر باندھ دیا ہو۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، نہ ہاتھ پیر ہلا رہی تھی۔ کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوا؟ سوتیلی ماں کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا، بلکہ وہ تو تشویش کا شکار تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ آج بہت زیادہ چیخ رہی تھی ماں، اسی وجہ سے آپ کی نس زور سے کھنچ گئی ہوگی اور اس میں درد ہو رہا ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے بہانہ گڑھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب کہ ان کی توپو کا رخ میری طرف ہو جائے۔ کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ تمہارا اس سے کیا چکر ہے؟ جبکہ میں نے تو خود پہلی بار اس شخص کو اپنے محلے میں دیکھا تھا۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے۔ اچھا، ان کی طبیعت، ان کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ عجیب ہو رہی ہے اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سر کو تھام کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حیرت انگیز طور پر وہ اندر جا کر کمرے میں سو گئی۔ اس وقت صبح کے 12 بج رہے تھے۔ ان کی بیٹیاں اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور جب میں نے اچھی طرح سے تسلی کر لی کہ وہ کمرے میں سو چکی ہیں تو میں فوراً اسٹور روم میں آئی۔ جیسے ہی مٹھی کھولی تو ایک کاغذ اس میں لہرا رہا تھا۔ اس شخص نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے ہاتھ میں یہ کاغذ کیسے آیا۔ تجسس کے مارے میں نے کاغذ کھول کر جیسے جیسے تحریر پڑھنی شروع کی، ویسے ویسے میرے اوسان خطا ہو گئے، میرا تنفس تیز ہو گیا۔ میں گہرے سانس لے کر وہیں اسٹور روم کے پلنگ پر بیٹھ کر اپنا تنفس ٹھیک کرنے لگی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جو کچھ اس میں لکھا تھا کیا وہ سچ تھا؟ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا۔ زندگی کی تلخیاں برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی، لیکن اب اس موڑ پر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنسنا چاہیے تھا یا اور ڈرنا چاہیے تھا، یا پھر مجھے خود کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دینا چاہیے؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے، لیکن میرے پاس کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ اس تحریر کو پڑھ کر میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے میں زلزلوں کی زد میں ہوں۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے بے اختیار اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے پر آئے ٹھنڈے پسینے صاف کیے اور خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یا یہ میرے لیے ایک نئی مصیبت تھی؟ کیا میری زندگی مزید عذاب بننے جا رہی تھی؟ کیا جو کچھ اس تحریر میں لکھا تھا اس نے مجھے سر سے پیر تک خوف میں مبتلا کر دیا؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ کر پورے وجود میں چھا رہی تھی۔
میں بھرپور طریقے سے کانپ رہی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں تھا جسے میں گلے لگا کر اپنا حال دل کہتی۔ اس تحریر میں لکھے ایک ایک لفظ نے میرے دل پر برا اثر کیا اور میں اپنے ماضی میں کھو گئی کہ کیا میری زندگی اس طرح مشکل رہنی تھی یا اس میں کوئی آسانی آنے والی تھی۔ میرا نام صدف ہے۔ میری زندگی بہت مشکل ہے۔ میں جب 6-7 سال کی تھی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بہت مشکل میں آ گئے۔ انہیں گہرا صدمہ پہنچا۔ ان کے صدمے کو دور کرنے کے لیے رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ ابو کو یہ مشورہ پسند تو نہیں آیا، لیکن مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کی کہ مجھے ماں مل جائے گی، اور انہوں نے بیوی کی صورت میں گھر سنبھالنے والی عورت کے بغیر گھر کا جو حال ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ امی ایک معمولی سی بیماری میں مبتلا ہو کر مر چکی تھی، اسی لیے ابو کو اب تک ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آیا۔ دوسری شادی کے بعد ابو کی زندگی میں سکھ تو آ گیا، لیکن میری زندگی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ سوتیلی ماں ابو کے سامنے بہت اچھی طرح سے پیش آتی، بہت محبت سے رکھتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی، پہننے اوڑھنے کو مجھے نصیحتیں کرتی، جبکہ جیسے ہی ابو منظر عام سے غائب ہوئے وہ کسی جلاد کی طرح مجھ پر مسلط ہو جاتی۔ 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے یہ کہہ کر ابو سے میرا اسکول چھڑوا دیا کہ اس کا کن ذہن ہے، یہ پڑھ نہیں سکتی، میں اسے پڑھا پڑھا کر تھک جاتی ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میں اسکول میں اول آئی تھی۔ انہوں نے میرا رزلٹ کارڈ بھی پھاڑ کر پھینک دیا تاکہ والد صاحب کو یہ بتا سکیں کہ میں فیل ہو گئی ہوں۔ والد صاحب بھی ان کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے والد صاحب کو میرے ساتھ اپنے خوبصورت برتاؤ کی مثال دے کر میرے خلاف کر دیا۔ ابو بھی اب مجھے باتیں سناتے، جبکہ میں صرف 12 برس کی تھی، اور اتنی سی عمر میں ہی انہوں نے مجھے کئی برس بڑا بنا دیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میری سوتیلی ماں کے یہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ اب انہیں میرا وجود بھرپور طریقے سے کھٹکنے لگا۔ میں حسین تھی، خوبصورت تھی، میرا رنگ گورا تھا، جو کوئی بھی مجھے دیکھتا دیکھ کر رہ جاتا۔ دوسرا، میری قسمت اچھی تھی، لیکن میری ماں کے مرتے ہی میری قسمت پر داغ لگ گیا، اور اب تک وہ سیاہ داغ میری قسمت پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ سوتیلی ماں کو مجھ پر کبھی رحم نہیں آیا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد تو انہوں نے گھر کے ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنا شروع کر دی، ناشتے سے لے کر کھانا پکانے تک، کپڑے دھونے سے لے کر انہیں سکھا کر تہہ لگانے تک۔ غرض ہر چیز میرے ذمہ تھی، جسے میں نے ان کے خوف سے قبول کر لیا۔ حالانکہ میں بہت چھوٹی تھی، ان سارے کاموں کے قابل نہیں تھی۔ ابو کو بھی اب اپنی دوسری بیٹیوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی دوران ابو نے بیرون ملک جانے کا منصوبہ بنایا اور کامیاب ہو گئے۔ وہ سوتیلی ماں کو 3 بچوں کے ساتھ چھوڑ کر خود بیرون ملک کمانے کے لیے چلے گئے۔ سوتیلی ماں کو ویسے بھی پیسوں کا بہت لالچ تھا۔ انہوں نے ابو کو نہیں روکا، لیکن اب میری زندگی میں تھوڑا بہت ابو کی موجودگی سے جو آسرا تھا وہ بھی چلا گیا، اور میں بری طرح سے پھنس کر رہ گئی۔ سوتیلی ماں کے مظالم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی وہ مجھے کام پر مارنے لگتی، تو کبھی مجھے ٹھیک سے کھانا نہ بنانے پر سخت سست سناتی۔ اب تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی، بلکہ نہ جانے کیوں مجھے خود بھی ایسا محسوس ہونے لگتا کہ جیسے مجھ پر ظلم کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے۔ اکثر رات میری روتے روتے گزر جاتی۔ صبح بھی میری آنکھ کھلتی تو میں سارا دن روتی رہتی۔ رو رو کر مجھے لگتا کہ اب میرے آنسو بھی خشک ہو گئے، لیکن سوتیلی ماں کا دل نرم نہیں پڑ سکا۔ آج بھی انہوں نے اسی بات پر مجھے تشدد کیا کہ انہیں لگا کہ صبح جو قیمے کا ناشتہ میں نے انہیں بنا کر دیا تھا، میں نے وہ باہر سے منگوایا ہے، جبکہ میرا خدا گواہ تھا کہ میں نے خود نہیں معلوم یہ سالن آیا کہاں سے تھا۔ میں نے تحقیق کے بغیر یہ سالن انہیں کھلا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں آرام نہیں آیا۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے پیسے چرا کر باہر سے منگوایا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی بات کو لے کر انہوں نے مجھ پر شدید تشدد کیا، اور دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں بھی وہاں ان کے پیچھے چلی آئی، حالانکہ میرا مقصد تو اپنے سر سے نکلنے والے خون کو روکنا تھا۔ میں دروازے میں موجود شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے ایسی شخصیت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں کو بھی بری طرح سے ڈانٹ دیا۔
और अंदर आकर न जाने ऐसा क्या जादू किया कि ना सिर्फ मेरे सर का दर्द गायब हो गया, बल्कि खून भी जारी होना बंद हो गया। और तो और मेरे सर पर पट्टी भी बंध गई। क्या ये जादू था या कुछ और? अभी मैं इसी शशोपन में मुब्तला थी कि उसी शख्स ने मेरे हाथ पर एक कागज़ रखा और बिजली किसी तेज़ी से घर से निकल गया। मेरी सौतेली माँ को भी न जाने क्या हुआ कि उसे देखते ही नींद आना शुरू हो गई थी। वो अपने कमरे में सो रही थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते मैं जैसे ही स्टोर रूम में आई और कागज़ खोलकर पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस कागज़ में जो कुछ लिखा था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उस कागज़ में लिखा था कि तुम इंसान के रूप में मुझे देख रही हो। मैं इंसान नहीं, मैं वही बिल्ला हूँ जो हर लड़ाई के बाद तुम्हें नज़र आता हूँ। जबकि मैं बिल्ला भी नहीं हूँ, मैं एक जिन ज़्यादा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ को किसी तौर पर यह समझा दो कि वो तुम्हारे साथ ये सलूक ना किया करे, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखा करो। तुम मुझे अजीज़ हो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन हद तक मदद करूँगा। बचपन से तुम पर मुजालिम होते देख रहा हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रहूँगा और तुम्हारी सौतेली माँ को वो सबक सिखाऊंगा कि वो सारी उम्र याद रखेगी। चाहे तो उसे मेरी तहरीर दिखा देना, वो समझ जाएगी कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा आशिक जिनजाद हूँ और तुम्हारे हुस्न पर फिदा होने के साथ तुम्हारे हालात से भी वाकिफ़ हूँ। ये सब कुछ मैं तुम्हें खुद बराह रास्त भी कह सकता था, लेकिन तुम डर जाती और मुझे गलत समझने लगती, जबकि मुझे यही ज़रिया ठीक लगा। लेकिन तुम अपनी सौतेली माँ को खबरदार कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तहरीर पढ़ते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने आसपास नज़र दौड़ानी शुरू कर दी कि कहीं वो बिल्ला मेरे पास ही तो नहीं है। भला ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान का आशिक कैसे हो सकता है? मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने थे। अब तो मुझे सही मायनों में महसूस होने लगा कि मैं अपने कमरे में कैद होकर रह गई। ऐसे महसूस हुआ कि बाहर जाऊंगी तो वही शख्स खड़ा होगा और उसकी नज़रों से ही मुझे बेतहाशा खौफ महसूस हुआ। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं ज़ारों कतार रोने लगी। इसी दौरान कमरे की बिजली चली गई और मैं अपनी जगह पर उछल पड़ी। अंधेरे से वैसे भी खौफ महसूस होता। इससे पहले कि मैं टार्च चलाती, मेरे कमरे में रोशनी सी हुई। मैं अपनी जगह जम सी गई। उस रोशनी की तरफ नज़र उठाकर देखा तो वो रोशनी मुझे अपनी तरफ बढ़ती महसूस हुई। मेरी चीख बुलंद होने लगी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी चीख का गला घोंट दिया। नम आंखों से उस रोशनी पर नज़र गाड़ी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलकर बड़ी होती जा रही थी। मेरी पलकें झपकने की देर थी कि वो रोशनी एक खूबसूरत नौजवान में बदल गई। ये वही नौजवान मर्द था जो थोड़ी देर पहले कड़े तेवरों के साथ मेरे दरवाजे पर खड़ा मेरी सौतेली माँ से कह रहा था कि वो शोर ना किया करें, मेरी इबादत में खलल पड़ता है। और ये मंजर देखते ही मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। डरो नहीं, मुझे पता है कि तुमने सारी तहरीर पढ़ ली है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। उस शख्स की पुरस्रार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी और वो मेरी तरफ देख कर कह रहा था, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मेरी ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल है, इसे मज़ीद मुश्किल मत बनाइए। चले जाइए यहाँ से। रोते कांपते मैंने हाथ जोड़कर जिनजादे से कहा तो वो मेरी बात पर ज़ोर से कहका लगाकर हंसने लगा। उसका हंसना इस कदर जानदार था कि मैं अपने पूरे वजूद से कांप कर रह गई। मैं खुद में सिमटने लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो कोई भी बुरा सलूक करता है तो मेरे दिल पर एक चोट पड़ती है। मैं बचपन से तुम्हें देखता चला रहा हूँ, तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें याद है अक्सर तुम्हें चॉकलेट मिला करता था, तुम्हें वो चॉकलेट बहुत अच्छा लगता था। मैं ही तुम्हें वो चॉकलेट देता, तुम शौक से खा लेती। 2 दिन पहले मैंने ही तुम्हें वो चॉकलेट दी। ये बात सुनते ही मेरे जहन में झमाका हुआ और याद आ गया कि शदीद सर्दी लगते वक्त मेरे कमरे के बाहर चॉकलेट किसने रखी थी। जिनजादे ने रखी थी, जो उस वक्त मेरे सामने खड़ा मेरे होश उड़ाए हुए था। तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी।
اب اسے خبردار کرو کہ اب اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھی ظلم کرنے کی کوشش کی تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ کڑے تیوروں سے کہتے وہ اچانک میری آنکھوں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میں اسے تلاش کرتی رہ گئی۔ بھلا یہ کیسا واقعہ تھا جو میری زندگی میں پیش آیا؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ملاقات کسی جن زادے سے ہوگی اور اس ملاقات میں وہ مجھ سے یوں پسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ ایک بار پھر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اپنے چہرے پر آئے ٹھنڈے پسینے صاف کیے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتی، سوتیلی ماں کی گرجدار آواز مجھے پھر سے سنائی دی۔ کمرے میں بند ہو کر کون سے عاشق سے بات کر رہی ہے؟ تیری ساری چالیں سمجھتی ہوں۔ جو آیا تھا وہ تیرا عاشق ہی تھا، اچھی طرح سے جان گئی ہوں۔ میرے ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتی ہے؟ اب تجھے ضرور سبق سکھاؤں گی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکلتی وہ میرے کمرے میں گھس آئی۔ جیسے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی ان کا ہاتھ فضا میں ہی بلند رہ گیا۔ ان کا ہاتھ بے حد بھاری ہو گیا۔ وہ اسے نیچے کرنے کی تگودو میں مصروف ہو گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر پہلے تو شدید حیرت کا شکار ہوئی، پھر سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جن زیادہ یہیں کہیں موجود تھا، انہیں سبق سکھانے لگا تھا۔ نہ مراد، نہ ہنجار، نہ جانے کون سے منتر پڑتی ہے۔ میرا ہاتھ بھاری ہو گیا، نیچے ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ میری مدد کر، تماشا کیا دیکھ رہی ہے؟ سوتیلی ماں کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی وہ مجھے کوسنے دینے لگی۔ اسی دوران ایک ایسا منظر مجھے دیکھنے کو ملا جسے دیکھتے ہی میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں اپنا خوف بھول کر بری طرح سے کہہ کے لگا کر ہنسنے لگی۔ وہی آج ان کا فضا میں بلند ہوا تھا۔ ایک دم ڈھیلا ہو کر ان کے گال پر انہی کے ہاتھ سے تھپڑ کا نشان بنا گیا۔ یہ منظر میرے لیے انتہائی خوش کن منظر تھا۔ دیکھا، مزہ آیا نا تمہیں؟ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید خوش ہوتی میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی اور میں کانپ کر رہ گئی۔ وہ یہیں کہیں موجود تھا اور اس نے مجھے خوش ہوتا دیکھا تو فوراً میرے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ خدا کے لیے انہیں چھوڑ دو ورنہ وہ سمجھے گی کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں سوتیلی ماں ٹھیک ہو گئی اور وہ میری طرف دیکھ کر بڑبڑانے لگی۔ تو یہ سارے مذاق کر رہی ہے نا میرے ساتھ؟ میں تجھے ابھی سبق سکھاتی ہوں۔ انہوں نے میرے کمرے میں موجود الیکٹرک کنیکشن کاٹ دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم ویسے بھی 2 دن کے لیے شادی میں جا رہے ہیں، یہیں رہ کر سڑو تم۔ واپس آئیں گے تو تمہاری لاش ہماری منتظر ہوگی۔ نہ کوئی کھانا دینے والا ہوگا، نہ پانی دینے والا، یہیں مرو گی تم۔ میرے ساتھ جادو والا مذاق کیا، تمہیں معاف نہیں کروں گی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اور میں رو رو کر انہیں یہ سب کرنے سے منع کر رہی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ اس وقت میرے ساتھ ایک جن زادہ موجود ہے جو ہر مشکل میں میری مدد کرتا چلا آیا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا ادراک بہت دیر سے ہوا۔ میں دروازہ بجاتی رہ گئی، لیکن پورا دن گزر گیا، میں وہیں کمرے میں موجود رہی۔ اندھیرے سے مجھے ویسے بھی ڈر لگنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کمرے میں ایک روشنی سی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے تھوڑا بہت حوصلہ ہوا، لیکن پھر یہ خوف میرے پورے وجود پر طاری ہونے لگا کہ میرے ساتھ ایک جن ذات موجود ہے، اور جن تو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کی شکلیں بھی اتنی عجیب ہوتی ہیں کہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی خوفناک شکلوں کو یاد کر کے میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گھٹنوں میں سر دیے کافی دیر روتی رہی۔ جب دل بھر گیا تو سر اٹھا کر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑی۔ کمرے میں نہ صرف روشنی تھی بلکہ کمرے کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آتے ہی جیسے ہی میں نے برابر میں نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں انواع اقسام کے کھانے موجود تھے جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے، نہ کبھی کھائے تھے۔ ابھی میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اسی دوران کمرے کا دروازہ اچانک سے کھلا اور وہی خوبصورت سا نوجوان میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مسکرانے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ بھی کہنا مت، میں ویسے ہی بہت دکھی ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں مچ کر روتے ہوئے التجا کی تو اس کی آواز سن کر اپنی حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ میں تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گا صدف؟ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، پیاری لگتی ہو۔ میں تو تمہاری مدد کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں تمہاری سوتیلی ماں کے ارادے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔
وہ تمہارے نام پر موجود ایک جائیداد کو بیچنے گئی ہے، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور واپس آئیں گی تو بہت نرمی کا مظاہرہ کریں گی۔ تم ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تم سے جائیداد کے لیے دستخط کروائیں گی، اور یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ابھی آ رہا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، پہلے کھانا کھا لو، تم بھوکی ہو، مجھے معلوم ہے۔ اسی لیے اس نے ایسا کہتے ہی جیسے ہی میری طرف پلیٹ بڑھائی تو میں نے ڈرتے ڈرتے پلیٹ تھام لی۔ اس کی نظریں ہی ایسی تھی کہ مجھے اس کا حکم ماننا پڑتا۔ کھاتے ہی میرے اندر سکون سا چھا گیا۔ ایسا کھانا میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ بہت لذیذ تھا، جس کا ذائقہ پورے منہ میں گھل گیا۔ جیسے ہی میں نے کھانا مکمل کر کے سامنے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے آگے بڑھ کر اسٹور روم کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ کھانا خود بخود غائب ہو گیا، بتی بجھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سوتیلی ماں کے اندر داخل ہونے اور بولنے کی آواز آئی۔ وہ آ کر میرے گلے لگ گئی، مجھے پیار کرنے لگی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی، کیونکہ میں تو پہلے ہی اس کے ارادے سے واقف تھی۔ مجھے معاف کر دے صدف میری بچی، میں نے تجھ پر ظلم کیا۔ تو میری لاڈلی بیٹی ہے، میری ہر بات مانے گی۔ میں آئندہ تجھ سے محبت سے پیش آؤں گی۔ وہ مجھے چمکارتے ہوئے پیار کرنے لگی، جبکہ مجھے ان کے وجود سے نفرت ہونے لگی کہ وہ کس قدر مطلبی عورت تھی۔ اپنے مطلب کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا سکتی تھی، اور اس وقت وہ یہی کر رہی تھی۔ ایک مسئلہ آ گیا ہے، تیری بہن کا رشتہ آیا ہے، اس کے سسرال والے شادی کا کہہ رہے ہیں۔ پیسے نہیں ہیں جو شادی کی ہم تیاری کریں، تو اپنی جائیداد ہمارے نام کر دے، تو اسے بیچ کر ہم تیرے لیے بھی جہیز بنوا کر رکھ دیں گے۔ تو راضی ہے نا میری بیٹی؟ انہوں نے امید سے مجھے دیکھا تو اسی دوران میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔ بے وقوف مت بننا، یہ ساری زندگی تمہیں غلام بنانے کا سوچے ہوئے ہے۔ جائیداد حوالے کرو گی تو سڑک پر نکال دیں گے، ان کی باتوں میں مت آنا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جن زیادہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں وہ کچھ بھولی نہیں ہوں جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آج میں 18 سال کی ہو گئی ہوں۔ پورے 12 سال آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا، آپ کی ایک لمحے کی محبت سے متاثر ہو کر اسے بھول نہیں جاؤں گی۔ میں نہ کوئی جائیداد آپ کے نام کرنے والی ہوں، نہ کسی کاغذات پر دستخط کروں گی۔ آپ کی اس میٹھے چہرے اور لہجے پر میں یقین نہیں کر سکتی۔ میری بات سنتے ایک زوردار تھپڑ انہوں نے مجھے رسید کرنا چاہا، لیکن یہ کیا؟ ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خود بھی چیخنے چلانے لگی، ایک جگہ اشارہ کر کے رونے لگی۔ نہیں نہیں، آئندہ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ نہ جانے اس جنزادے نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ وہ تکلیف کے مارے چلانے لگی۔ چھوڑ دو انہیں، وہ نہیں سدھریں گی، چھوڑ دو انہیں۔ میں نے ہلکی سی آواز میں سرگوشی کی تو ایک دم سے میری سوتیلی ماں رونا بھول کر میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اب کی بار ان کی آواز میں حیرت تھی۔ کسی سے بھی نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی، آپ کے کان بج رہے ہیں۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو وہ فوراً سے اٹھ کر سر پر پاؤں رکھ کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ آپ ان کے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے ایک بار پھر سے بلند آواز سے کہا تو وہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے مجھے گوارا نہیں۔ کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ دل میں ایک انتہائی دکھ بھری کیفیت پیدا ہو گئی کہ کاش کو انسانوں میں بھی میرا اس قدر ہمدرد ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ تم میری دنیا میں چلنا پسند کرو گی؟ اس شخص نے مجھے پھول پیش کر کے جو کچھ کہا اسے سن کر میں اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خوف زدہ ہو کر میں پیچھے ہٹنے لگی تو اس شخص کو پہلی بار میں نے درد کے احساس سے دو چار ہوتے دیکھا۔ تم سچ کہتی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے قبیلے کو پتہ چل گیا اور وہ لوگ مجھے واپس بلا رہے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا تو مجھے شدید تکلیف ہوگی۔ اس وقت بھی میں درد کی شدت سے بلبلا رہا ہوں۔ اس جنزادے کی حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں تمہیں ایک انگوٹھی دے کر جا رہا ہوں، جب جب تمہیں میری ضرورت ہو تو اس انگوٹھی کو دیکھ کر ایک بار میرا نام پکارنا تو میں مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے میرے قبیلے سے بلاوا آ رہا ہے۔ ابھی تو میں نے تمہاری حفاظت کرنا شروع کی تھی اور ابھی یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں امید دلاتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا۔ تمہاری سوتیلی ماں اپنا توازن کھو چکی ہے، تمہارے پاس جائیداد ہے، تم وہاں رہنے جا سکتی ہو۔ پہلے میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ انسانوں میں سے ایک گھرانہ تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہے، تم انکار مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف کے آثار دکھائی دیے۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر الوداعی انداز سے خدا حافظ کہا اور پھر سے روشنی میں تبدیل ہو کر دھواں بن کر کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر آنسوں سے رونے لگی کہ زندگی میں ایک ہمدرد ملا، وہ بھی ایک ایسی مخلوق جسے میں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی اور اپنے سامنے اپنی دور پرے کی خالہ کو دیکھ کر میں زاروں قطار رو پڑی۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی ہوں۔ مجھے تمہاری سوتیلی ماں کے تمام ظلم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ تمہارے والد صاحب نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، لیکن یہ ضرور پتہ تھا کہ اس میں اس جنزادے کا ضرور ہاتھ ہے جو میرا عاشق ہے، لیکن ہم دونوں کے درمیان اتنے فاصلے تھے کہ ہم چاہ کر بھی انہیں سمیٹ نہیں سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک درد اٹھا۔ میں نے خالہ کے فیصلے پر اپنا سر جھکا لیا، سامان باندھا اور ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے وہاں اپنے بیٹے سے میرا نکاح کر دیا۔ میں ان کی بہو بن کر رہنے لگی۔ مجھے اس جنزادے کی بات یاد آ گئی تھی جس نے کہا تھا کہ تمہاری زندگی کے دن پھرنے والے ہیں، تم ایک آرامدہ اور پرسکون زندگی گزارو گی۔ ایسا ہی تھا، لیکن دل میں اندر کہیں خلش تھی۔ نہ جانے کیا تھا کہ میں اسے کوئی نام نہیں دے پائی، لیکن جلد ہی مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اپنے شوہر کے غصے کی بنا پر میں نے فوراً سے وہ انگوٹھی نکالی اور اس جنزادے کو یاد کیا، لیکن میں اس کا نام اپنی زبان سے نہیں نکال پائی، کیونکہ میں تو اب انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اس دنیا میں واپس نہیں جا سکتی تھی، نہ ایسا ممکن تھا۔ میں جنزادے سے محبت کر بیٹھی، لیکن مجھے اپنے دل میں یہ سارے جذبے مٹانے تھے۔ اسی وقت میں نے انگوٹھی کو کھڑکی سے باہر اچھال کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے دل میں اسی وجہ سے اس کی محبت قائم رہی تھی۔ جیسے ہی انگوٹھی باہر پھینکی تو میرا دل ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ مجھے اپنے شوہر سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ یہ انگوٹھی ہی تھی جو ہمارے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اسے پھینکنے کے ساتھ ہی میری زندگی آسان ہو گئی اور میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ لیکن میں اس جنزادے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتی ہوں جس کی بنا پر آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میرا عاشق تھا، مجھے پتا تھا، لیکن میں اس کے عشق میں مبتلا ہو کر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں انسان تھی۔ البتہ میں اس کے لیے دعا ضرور کرتی تھی کہ اس نے مجھے میری سوتیلی ماں کے ظلم سے بچایا تھا اور ہر ممکن حد تک میری مدد کی تھی۔